طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج ہم اپنے سبق نمبر 5 الدرس الخامس کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ ایک مکالمہ ہے جو ایک خط کے بارے میں ہے۔ الرسالہ، خط۔ حاضی رسالۃ والدی، یہ میرے والد کا خط ہے۔ افتح الظرف و اقرأ الرسالہ، افتح میں کھولتا ہوں، ظرفہ لفافہ، و اقرأ اور میں پڑھتا ہوں، رسالہ خط، میں لفافہ کھولتا ہوں اور میں خط پڑھتا ہوں۔ ثم پھر، آخذ میں لیتا ہوں، قلم قلم، والورق اور ورق، میں کاغذ اور قلم لیتا ہوں، واکتب الجواب اور میں جواب لکھتا ہوں، اکتب میں لکھتا ہوں، جواب واکتب اور میں لکھتا ہوں، رسالہ خط، الی طرف، والدی اپنے والد، اور میں اپنے والد کو خط لکھتا ہوں۔ وَأَضَعُ اور میں رکھتا ہوں، رسالہ خط، فی الظرف لفافے میں، اور میں خط لفافے میں رکھتا ہوں یا ڈالتا ہوں، میں خط لفافے میں ڈالتا ہوں۔ ثم پھر، اغلق میں بند کرتا ہوں، ظرفہ ظرف، واکتب اور میں لکھتا ہوں، علیہ اس پر، عنوانہ پتہ، اور پھر میں اس پر پتہ لکھتا ہوں۔ میں لفافہ بند کرتا ہوں اور میں لفافے پر اس کا پتہ لکھتا ہوں۔ استاذ و تلمیذ، استاد اور شاگرد۔ اب یہ استاد اور شاگرد کے درمیان مکالمہ ہے جو اسی بارے میں ہے۔ اس سے پہلے ہم اس کی آخری لائن دیکھ لیتے ہیں۔ ثم پھر، اضع میں ڈالتا ہوں، رسالہ خط، فی الصندوق البرید ڈاک خانے میں، پھر میں ڈاک خانے میں خط ڈالتا ہوں۔ صندوق البرید، آپ اس کو لیٹر باکس بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب مکالمے کی طرف آ جاتے ہیں۔ ما تلک بیدک اے خالد، اب استاد جو ہے وہ خالد سے کیا بات کر رہا ہے، وہ اس سے ایک سوال کر رہا ہے، ایک بات پوچھ رہا ہے۔ ما تلک کیا ہے، بیدک تمہارے ہاتھ میں، اے خالد، اے خالد، اے خالد تمہارے ہاتھ میں کیا ہے۔ ھذہ الرسالۃ والدی، اب جو خالد ہے وہ استاد کا شاگرد ہے، تلمیذ شاگرد ہے، اور وہ اس کے سوال کا جو جواب ہے وہ کیا دے رہا ہے، ھذہ رسالۃ والدی، ھذہ یہ رسالۃ خط، والدی میرے والد کا، یہ میرے والد کا خط ہے۔ افتح الظرف، اب استاد جو ہے وہ خالد کو کام کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، جس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ جس کو فعل امر کہا جاتا ہے، اور فعل عمل کی علامات جو ہم نے پڑھی وہ پڑھی کہ شروع میں حمزہ آ جاتا ہے اور آخری حرف کو ساکن کر دیا جاتا ہے، جبکہ اس کو جب ہم ظرف سے ملا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے اس کے نیچے زیر آ گیا۔ افتح الظرف، لفافہ کھولو، واقرأ الرسالہ اور خط پڑھو۔ افتح الظرف، اب خالد اس کو جواب کیا دے رہا ہے، افتح الظرف میں لفافہ کھولتا ہوں، واقرأ الرسالہ اور میں خط پڑھتا ہوں۔ ماذا یکتب والدک، تمہارے والد کیا لکھتے ہیں یا تمہارے والد نے کیا لکھا ہے۔ والدک کا مطلب یہاں پر ہوگا تمہارا، تمہارے۔ ماذا کیا، یکتب وہ لکھتے ہیں، والدک تمہارے والد، اور تمہارے والد کیا لکھتے ہیں۔ والدی یکتب، اب خالد جو ہے وہ جواب دے رہا ہے، اس بارے میں بتا رہا ہے۔ والدی میرے والد، یکتب لکھتے ہیں، انا طیب میں ٹھیک ہوں، وادعو لک اور تمہارے لیے دعا گو ہوں یا تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، ادعو دعا کرتا ہوں، لک تمہارے لیے، اور میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں۔ خذ القلم والورق، کاغذ اور قلم لو۔ خذ یہ فعل امر کا صیغہ ہے، اور استاد صاحب جو ہیں وہ خالد کو کیا کہہ رہے ہیں، خذ القلم والورق، کاغذ اور قلم لو۔ آخذ القلم والورق، میں کاغذ اور قلم لیتا ہوں۔ اکتب الجواب الی والدی، اپنے والد کو خط کا جواب لکھو۔ اکتبی لکھو، جواب الی الوالدی والد کو خط کا جواب لکھو۔ اکتب الجواب الی الوالدی، میں والد کو خط کا جواب لکھتا ہوں۔ ضع الرسالہ فی الظرف، خط کو لفافے میں ڈال دو۔ اضع الرسالہ فی الظرف، میں خط کو لفافے میں ڈالتا ہوں یا رکھتا ہوں۔ اکتب العنوان علی الظرف، اور لفافے پر پتہ لکھو۔ اکتب
عنوانا علی ظرفی، میں لفافے پر پتہ لکھتا ہوں۔ اینا تضع الرسالہ، تم خط کہاں ڈالتے ہو یا کہاں رکھتے ہو؟ اضع، میں ڈالتا ہوں، ہاں اس کو، فی الصندوق البرید، لیٹر باکس میں، میں اسے لیٹر باکس میں ڈالتا ہوں۔ محمود یقول، محمود کہتا ہے، خالد یفتح، خالد کھولتا ہے ظرفہ، لفافہ، یقرأ الرسالہ، اور وہ خط پڑھتا ہے۔ اب یہاں پر فعل مضارع کے غائب کے صیغے جو ہیں وہ آ گئے ہیں، اور غائب کے صیغے کی مذکر واحد غائب کی جو پہچان ہے وہ ہے یا۔ یفتح وہ کھولتا ہے، یقرأ وہ پڑھتا ہے، یقول وہ کہتا ہے۔ ہم ان جملوں کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ محمود یقول، محمود کہتا ہے، خالد یفتح، خالد کھولتا ہے، ظرفہ لفافہ، خالد لفافہ کھولتا ہے، ویقرأ الرسالہ، اور وہ خط پڑھتا ہے۔ ثم پھر یاخذ وہ لیتا ہے، قلم قلم، والورق اور ورق وہ کاغذ اور قلم لیتا ہے۔ یکتب وہ لکھتا ہے، رسالۃ خط، الی والدہ اپنے والد کو، ہی یہاں پر اپنے کے معنی میں آیا ہے۔ ویکتب الرسالہ وہ خط لکھتا ہے، الی والدہ اپنے والد کو۔ ثم پھر یضع وہ رکھتا ہے، رسالہ خط کو، فی الظرف لفافے میں، پھر وہ خط کو لفافے میں رکھتا ہے، پھر وہ خط کو لفافے میں ڈالتا ہے۔ وَيَكْتُبُ اور وہ لکھتا ہے، علیہ العنوان اس پر پتہ، پھر وہ اس کے اوپر پتہ لکھتا ہے۔ ثم پھر یضع وہ رکھتا ہے یا وہ ڈالتا ہے، ثم یضع الرسالہ وہ خط کو ڈالتا ہے، فی الصندوق البرید لیٹر باکس میں۔ ہماری ریڈنگ جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی بات یاد کروا دوں کہ آپ نے سبق کی ریڈنگ کرنے سے پہلے اس کے الفاظ معنی کو بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اب ہم اس کی تمارین کی طرف آ جاتے ہیں۔ ہمارا سوال نمبر 1 جو ہے وہ ہے عربی میں ترجمہ کریں۔ ترجمہ کرتے ہوئے آپ اس بات کا خصوصی طور پر خیال رکھیں کہ فعل مضارع جو ہے وہ ہمارے ان چیپٹرز میں چل رہا ہے، تو فعل مضارع میں فعل امر کی پہچان کیا ہے، غائب کی پہچان کیا ہے، مخاطب کی پہچان کیا ہے، یہ تمام علامات جو ہیں مضارع کی یہ ہم پچھلے چیپٹرز میں جو ہیں وہ پڑھ چکے ہیں۔ ان کو اگر آپ دھیان میں رکھیں گے، ان پر تھوڑا سا غور کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس سوال کو کرنے میں کوئی بھی مشکل نہیں ہوگی۔ اب ہم نہ جاتے ہیں سوال نمبر 1 کی طرف، جو کہ ہے عربی میں ترجمہ کریں۔ ہمارا پہلا جملہ جو ہے وہ ہے، زینب یہ خط لے لو۔ لے لو یہ ہمیں کیا، یہ صیغہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ فعل امر کا صیغہ ہے، کام کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اور فعل امر کی جو طریقہ ہم نے پڑھا وہ یہی پڑھا کہ مخاطب کے صیغے میں علامت مضارع ہٹانے کے بعد اگر پہلا حرف جو ہے وہ کیا ہو، متحرک ہو، تو پھر شروع میں حمزہ نہیں لگاتے۔ جیسے آخذو لفظ ہے، اگر ہم اس کے شروع سے علامت مضارع الف ہٹا دیں گے، تاخذو تا ہٹا دیں گے، تو ہمارے پاس الف جو ہے وہ متحرک ہوگا۔ تو اس متحرک لفظ کی وجہ سے ہم یہاں پر حمزہ نہیں لگائیں گے، بلکہ اس کو ہم خواہ کے اوپر پیش ایسے ہی رہنے دیں گے۔ یہ کیا بن جائے گا، خذ الرسالہ، خط لے لو، یا زینبو اے زینب، یہ تمہارے والد صاحب کا خط ہے۔ حاذہ الرسالہ یہ خط ہے، والدو کا تمہارے والد کا، یہ تمہارے والد کا خط ہے۔ اسے کھولو اور پڑھو، افتح و اقرا، اس کو پڑھو اور اس کو کھولو اور اس کو پڑھو، پھر اس کا جواب لکھو۔ ثم اکتب الجواب، پھر اس کا جواب لکھو۔ پہلے جملے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اقرا پر یہاں پر جزم آئے گی، اقرا۔ اس کے بعد ہے، سعیدہ آج بیمار ہے، سعیدہ تو مریضہ، سعیدہ مریضہ بیمار ہے، یومن آج، سعیدہ آج بیمار ہے، وہ مدرسے نہیں جائے گی، لا تذهبی نہیں وہ جائے گی، تذهبی لا تذهبی نہیں وہ جائے گی، یوم آج، المدرسہ مدرسے، آج وہ مدرسے نہیں جائے گی۔ وہ اپنی استانی صاحبہ کو درخواست لکھے گی، ہی تکتب العریضہ، وہ درخواست لکھے گی، عریضہ کہتے ہیں درخواست کو، وہ درخواست لکھے گی، الی طرف، استاذتو استانی صاحبہ، ہاں اپنی، وہ اپنی استانی صاحبہ کو درخواست لکھے گی، ہی تکتب العریضہ الی استاذتہا، وہ اپنی استانی صاحبہ کو درخواست لکھے گی۔
فاطمہ کہتی ہے، فاطمہ تو تقول، میں اپنا قلم لیتی ہوں، آخذو قلمہا، قلمہا جو ہے یہاں اپنا کے لیے آیا ہے، آخذو میں لیتی ہوں۔ اب متکلم کی علامت جو ہے وہ حمزہ ہے، جو کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں، اور مؤنث غائب کی علامت جو ہے وہ تا ہے، تقولو کہتی ہے۔ اس کے بعد آخری جملہ دیکھ لیتے ہیں سوال نمبر 1 کا، اور کاپی میں لکھتی ہے، وَتَكْتُبُ، پھر کراسہ، اور وہ کاپی میں لکھتی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں مؤنث غائب کے لیے تا کا علامت مضارع جو ہے وہ تا ہے۔ ان الفاظ کو ہم دیکھ لیتے ہیں، جیسے تکتبو، تقولو، اور یہاں پر بھی تکتبو کا لفظ آیا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف، جو کہ ہے اردو میں ترجمہ کریں۔ ھذا دفتر الحضور، یہ حاضری رجسٹر ہے۔ ھذا یہ دفتر رجسٹر، حضوری حاضری، یہ حاضری رجسٹر ہے۔ استاذو استاد صاحب، یکتبو لکھتے ہیں، اسماء نام، طلاب طلبہ کے، فی میں، دفتر الحضور حاضری رجسٹر میں، استاد صاحب طلبہ کے نام حاضری رجسٹر میں لکھتے ہیں۔ وَيَأْخُذُ، اور وہ لیتے ہیں، حضورا حاضری، کُلَّ یوم ہر روز، وہ روز حاضری لیتے ہیں یا لیتا ہے، استاد ہر روز حاضری لیتا ہے۔ خالد خالد، یجلس بیٹھتا ہے، امامہ سامنے، استاذہ استاد کے، بھی ادبی ادب کے ساتھ، خالد استاد صاحب کے سامنے ادب سے بیٹھتا ہے۔ وَيَأْخُذُ، وہ لیتا ہے، کتابہ کتاب، وَيَقْرَأُ، اور پڑھتا ہے، کتابہ کتاب، وہ کتاب لیتا ہے اور کتاب پڑھتا ہے۔ ثم، پھر، یاخذ، وہ لیتا ہے، دفتر رجسٹر، ویکتب، اور لکھتا ہے، فیہ، اس میں، پھر وہ رجسٹر لیتا ہے اور اس میں لکھتا ہے۔ دفتر کے لیے آپ رجسٹر اور کاپی دونوں کا لفظ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ لا اذهب، نہیں میں جاؤں گا، یوما، آج، الی المدرسہ، مدرسے، آج میں مدرسے نہیں جاؤں گا۔ اکتب، میں لکھوں گا، عریضہ درخواست، الی مدیر التعلیم، ناظم تعلیم یا مدیر تعلیمات کے نام، میں مدیر تعلیمات کے نام یا ناظم تعلیمات کے نام درخواست لکھوں گا۔ یا شاہد، اے شاہد، اکتبو، لکھو، اکتب، لکھو، اسما کا اپنا نام، و اسما، اور نام، ابی کا اپنے والد کا، علی السبورہ، تختہ سیاہ پر یا بورڈ پر، اے شاہد اپنا نام اور اپنے والد کا نام تختہ سیاہ پر لکھو۔ اب یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہمارے پاس مضارع کے صیغے استعمال ہوئے ہیں، ان میں سے کچھ غائب کے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ فعل امر کے ہیں، جیسے یاخذ، وہ لیتا ہے، یجلس، وہ بیٹھتا ہے، یقرأ، وہ پڑھتا ہے، یاخذ، وہ لیتا ہے، یکتب، وہ لکھتا ہے۔ اب اس کے ان تمام صیغوں کے شروع میں علامت مضارع جو ہے وہ آ رہی ہے یا، یاخذ، یجلس، یا، ادھر بھی یا آ گیا، یہاں پر بھی یا آ گیا، یہاں پر بھی یا آ گیا، تو یہ علامت مضارع یا جو ہے اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور اس کا ترجمہ ہم نے غائب میں کرنا ہے، جیسے وہ لیتا ہے، وہ بیٹھتا ہے، وہ پڑھتا ہے، وہ لکھتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس اذهب جو ہے یہ ہمارے پاس آ گیا ہے متکلم، میں نہیں جاؤں گا، اس کا جو حمزہ ہے وہ علامت مضارع متکلم کا ہے، اور اس کے بعد اکتبو، یہ بھی جو ہے یہ متکلم کا صیغہ ہے۔ ان دونوں میں کے شروع میں جو حمزہ آ رہا ہے اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس کا ترجمہ ہم نے میں کرنا ہے، میں جاؤں گا، لا اذهب، میں نہیں جاؤں گا، اکتبو، میں لکھوں گا۔ اس کے بعد یہاں پر آیا اکتب، لکھو، اکتبو اور اکتب، ان دونوں میں فرق کیا ہے، اس کے اعراب کے فرق سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اکتبو جو ہے یہ متکلم کا صیغہ ہے، اس کا ترجمہ ہم نے کرنا ہے میں لکھوں گا، جبکہ اکتب لفظ جو ہے اس کے آخر میں جزم جو ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ اس کا ترجمہ ہم نے فعل امر میں کرنا ہے، لکھو، اے شاہد لکھو، اسمو کا اپنا نام، و اسما، اور نام، ابی کا اپنے والد کا، اپنے باپ کا، علی السبورہ، تختہ سیاہ پر یا بورڈ پر اپنا اور اپنے والد کا نام لکھو۔
اب یہ جو ہمارا چیپٹر نمبر 5 ہے درس الخامس وہ مکمل ہو گیا ہے، اور آپ کو آخر میں دوبارہ یہ بات بتاتی چلوں کہ آپ نے ان کی علامات کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، کیونکہ ایک حرف کے فرق سے ترجمہ بالکل بدل جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے متکلم، جیسے بھی ہم نے ان 2 لفظوں میں دیکھا کہ حروف جو ہیں وہ بالکل ایک ہیں، لیکن صرف اعراب کے فرق سے دونوں کے ترجمے میں فرق ہے۔ تو ان دونوں سوالوں کو کرتے ہوئے، اس چیپٹر کو کرتے ہوئے آپ نے ان چیزوں کو دھیان میں رکھنا ہے، ان پر خصوصی طور پر غور کرنا ہے، تاکہ آپ کی طرف سے کسی بھی طرح کی کوئی غلطی نہ ہو۔ امید ہے کہ آپ اس سبق کو اچھے طریقے سے یاد کریں گے، اور اس میں جو الفاظ معنی ہیں ان کے اوپر ضرور آپ نے غور کرنا ہے، اور ان کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اعراب کا خصوصی خیال رکھیے، کیونکہ اعراب کے بدلنے سے معنی بالکل بدل جاتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔